شاید ایک پاسبلٹی. یہ تو ملٹری ڈائنامکس ہے نا. سفارتی محاذ پر اگر دیکھا جائے تو رشیا وہ اس ڈیفنس کے حوالے سے بھی سپورٹ کر سکتا ہے ایران کو. اس کے علاوہ انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ نیوکلیر ویپنس کے لیے بھی جو ہے وہ ایران کے ساتھ بات چیت کی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو میدان میں کودنا پڑے گا؟ چاہیے اس کو ایسا کرنا؟ دیکھیے اگر ہم نے اوور آل ورلڈ پیس رکھنا ہے اور ریجنل ہمارے لیے تو بہت زیادہ کنسرن ہے ایز پاکستان. ہم نے ابھی انڈیا کے ساتھ نمبر دفعہ آزما ہوئے ہیں جی. افغانستان سے ہم ابھی تک کمفرٹ زون میں نہیں آئے. ایران سے ایک اور انکمفرٹیبل ہم کھولنا نہیں چاہتے اور کھل بھی نہیں سکتا, ہمارا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد اگر بڑے ملک نہیں آتے تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. بالکل ایسے. اور ایسے ملک کو روکنا جو روگ بن چکا ہے, جس کی اپنی پاپولیشن جیسے میں نے کہا کہ 1 کروڑ کے قریب ہے. اگر آپ کیلکولیٹر ابھی نکالیں کہ ورلڈ پاپولیشن کا کتنے پرسنٹ اسرائیل ہے, وہ بنتا ہے 0.115. یہ پرسنٹیج ہے. اور اگر اس کے ڈیزائن دیکھیں ملٹری ایکسپورٹ, وہ دنیا کا 3% سے زیادہ 3.5% گلوبل ایکسپورٹ کرتا ہے ویپن, اپنی پاپولیشن سے 27 گنا زیادہ ایوریج نکالے تو. میں کہہ رہا ہوں اتنے بڑے اتنے ملک کو جس کی ڈیزائن ایسے افینسو ہے اور پیس کو تھریٹ ہیں اوور آل, آئی تھنک دنیا کو آنا پڑے گا, چائنا کو بھی آنا پڑے گا, رشیا کو بھی آنا چاہیے اور بہت سارے. اور یونائٹڈ نیشن اگر کسی اسٹیج پہ اس قابل ہو جائے کنڈیم کرنے کے علاوہ اور اپیلیں کرنے کے علاوہ, تو سب کو مل کر یہ سولوشن نکالنا چاہیے. لیکن اگر کل سیز فائر ہو جاتی جو کل ان ڈرون حملوں سے پہلے, تو ایران کی بہت ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن تھی, کیونکہ اس کو نیگوسیشن ٹیبل پر کچھ بھی نہ ملتا, کیونکہ اس کی ایلیمنیٹ ہو چکی تھی لیڈرشپ, اس کا بہت لاس ہوا تھا, شوق تھا, کیونکہ ان کی لیڈرز کی انسٹیٹیوشنل کہیں نہ کہیں ان شہادتوں نے بھی تو ایران کو ٹریگر کیا ہے نا سب کا. ڈیفینیٹلی اس کا رسپانس آنا ہی اس لیے چاہیے تھا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل ٹرانسفر آف پاور, یا سیٹ آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو ہینڈ اوور کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ آل آف اے سڈن تمام ٹاپ لیڈرشپ آپ کی پاسداران انقلاب کی, آرمی کی, سائنٹسٹ نیوکلیر کی, ساری ایلیمنیٹ ہو جائے. تو اس شوق سے ایران نے بڑا بولڈلی ریکور کیا, اور ان جاسوسوں کے, اسپائز کے اور مساعد کے نیٹ ورک ہونے کے باوجود اتنی ہٹ بیک کرنا میرے لیے پلیزنٹ سرپرائز. ہٹ بیک تو ٹھیک ہے خالد صاحب, لیکن اگر یہ ایئر اسٹرائکس کا سلسلہ اسرائیل کی طرف سے بھی جاری رہتا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, تو حالات بہت کشیدہ ہو سکتے ہیں ایران کے اندر. تو ایرانی عوام کا تو کوئی قصور نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ریٹالیشن کس حد تک جائے گی, ڈیمیج کس حد تک ہو سکتا ہے؟ ایران کے پاس ہٹ بیک کرنے کے علاوہ چوائس ہی نہیں ہے. دیکھیے چوائس نہیں. اگر وہ خاموش رہتے ہیں اور ریپیٹڈلی ہٹ لیتے رہتے ہیں یا اسٹرائکس لیتے رہتے ہیں, چاہے آج بھی 2 جنرلز انہوں نے ایلیمنیٹ کیے, ٹارگٹ کیے, اگر وہ سٹ بیک کرتے ہیں تو وہ ایسی اسٹیج پر چلے جائیں گے کہ آلموسٹ خدا نخواستہ ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا. دے ول ہیو ٹو سے کہ جی ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں کر لیں, تیار ہیں. اگر ایران وہ چاہتا ہے, جو کہ وہ نہیں چاہتا جو میری نظر میں, تو ان کو یہ ریزسٹنس جتنی بھی ہے وہی ان کو نیگوسیشن ٹیبل پر مدد کرے گی کل کو جب بھی مذاکرات ہوئے. دیکھیے جنگ ہوتی کیوں ہے؟ جنگ ہوتی اس لیے ہے کہ جب آپ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھیں گے تو جس ملک نے زیادہ بیٹ کیا ہوتا ہے, سب سرونٹ بنایا ہوتا ہے دوسرے ملک کو, اس کو کہتا ہے کہ اب تم سمجھ آئیے تمہیں, اب میری باتیں مانو اور اس پر سائن کرو. یہ اس لیے ہوتا ہے. تو ایران کی کل تک بڑی ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن تھی اگر وہ کنٹینیو کرتا, کسی فورم پہ بھی بیٹھتا. اگر اب انہوں نے جو ریسٹور کیا ہے, اپنا بیلنس تھوڑا کیا ہے, اسٹریٹجک بیلنس کوشش کی ہے, یہ ایفرٹ بہت اچھی ہے, لیکن اتنی میننگ فل نہیں ہے. ظاہر ہے انہوں نے اسرائیل کی کوئی لیڈرشپ کو ٹارگٹ نہیں کیا, ان کے نیوکلیر سائنٹسٹ کو نہیں کیا, ان کے کسی بھی ریلیجیس لیڈر کو نہیں کیا, کچھ نہیں کیا ابھی تک. تو اس طرح تو ہٹ بیک نہیں ہے, لیکن ہٹ بیک نہ کرنا ایران کے پاس آپشن نہیں ہے, اور دوسری آپشن سرنڈر ہے صرف ان کے پاس. تو آئی تھنک, اور وہ ان کا ایکسپیرینس ہے بڑی ریزیلینٹ. میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت ڈٹرمنیشن ہے, ان کی موٹیویشن بہت زیادہ ہے. میں اکیڈمی میں میرے کیڈٹس ٹرین میں رہا ہوں, انسٹرکٹر ایرانی اسٹوڈنٹس کا یا ایرانی کیڈٹس کا, تو بڑے ریزیلینٹ ہیں نو ڈاؤٹ, بڑے ڈٹرمنڈ اور انسپائرڈ ہوتے ہیں, بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو اس قوم کو ایسے سمپل نہیں ہوگا شکست دینا. ابھی شروعات میں ہم نے دیکھا کہ ایران نے جو ہے وہ ڈرونز کا اٹیک کیا, اس کے بعد پھر بیلسٹک ہائپرسونک میزائلس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے ایران, کیا وہ اتنے جدید ہیں کہ وہ اسرائیل کو کوئی خاطر خواہ نقصان پہنچا سکے؟ دیکھیے ایران, کیونکہ یہ تو آپ نے ذکر کیا کہ ایک تسلسل سے اگر یہ ریٹالیشن چلتی رہتی ہے تو پھر خاصا فرق پڑے گا, لیکن ہتھیاروں کے جدید ہونے, اور جیسے کہ پہلے ہم انٹیلیجنس کی بھی بات کر رہے تھے کہ وہ بھی تو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے میں کسی اسٹیج پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکلیشن بڑھتی رہنی چاہیے, میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کہہ رہا ہوں کہ ایران کے پاس آپشن نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جنگ جاری رہنی چاہیے اور میں اس پہ خوش ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں ایران کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. جہاں تک آپ کا سوال یہ کہ ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ نہیں ہے, وہ دیکھیے پاسبلی رشیا نے اور چائنا نے کووڈ یعنی چھپ کے ہیلپ تو کی ہوگی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے میں. ایران کے پاس اتنا انڈیپینڈنٹ انفراسٹرکچر نہیں ہے, لیکن جتنا کمپیریزن اگر میں کروں اسرائیل اور امریکہ کی کولیبوریشن ہے وہ تو آل آؤٹ ہے.
وہ تو آف دا شیلف کچھ بھی خرید لیتے ہیں جا کے, یا خرید لیتے ہیں, یا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ اسرائیل کو جس طرح کے ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی اس کو دیے جائیں گے. تو ایران کو یہ آپشن نہیں ہے کہ کسی ملک نے, ایون چائنا نے یا رشیا نے یہ کہا ہو کہ آپ کم اینڈ بائی, اور بلکہ ٹیک اینی تھنگ, ناٹ ایون بائی. وہ بھی نہیں آپشن, اس کو تو یہ آپشن نہیں ہے. جو انہوں نے کیا ہڈن کیا, اور جو کیا ظاہر انڈیپینڈنٹ کیا, کوشش کی ہے. لیکن جو میں سکسیس ریٹ دیکھ رہا ہوں آئرن ڈوم کو, آئرن ڈوم کے نام پہ ہم تو کہتے تھے کہ جی یہ تو ڈوم پینیٹریٹ ہی نہیں ہو سکتا. سب سے دنیا کا بیسٹ سسٹم ہے, دیکھیں وہ بھی ڈومینیٹ. اور شاید آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں جب انڈیا کا آپ نے سوال کیا تھا کہ جی ان کے ویپنس کیسے آ گئے, تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں دنیا میں کوئی ایئر ڈیفینس سسٹم ایسا نہیں ہے جو یہ زیرو ٹالرنس کر سکے کہ ہم ایک بھی نہیں آنے دیں گے. اب اسرائیل سے اچھا ایئر ڈیفینس کس کا ہے؟ میرا خیال ہے امریکہ سے بھی زیادہ بڑی. اتنی سی تو زمین انہوں نے ڈیفینڈ کرنی ہے. آپ دیکھیں نا ایریا کتنا ڈیفینڈ کرنا ہے, وہ بھی نہیں کر سکے. بہت بڑا ملک نہیں ہے, منیمل ان کے پاس زمین ہے, اس کا بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکے. اتنے کروڑوں ڈالر, بہت ساری باتیں ہوا میں ہی ہیں ان کی, ہوا میں ہی ہے. تو ایک فیئر کریٹ کرنا ہو رہا ہے. اور ایران نے جو سب سے زیادہ آئی تھنک جو اچیو کیا ہے اس پورے میں, اس خوف کو توڑا ہے. خوف کو توڑا ہے, اور کافی حد تک ان کو ایکسپوز بھی کیا ہے. ایکسپوز کیا, اور اس ٹرسٹ کو انہوں نے توڑا ہے. اپنا خوف ختم کیا ہے, اور اسرائیل کا ٹرسٹ ختم کیا ہے. اپنے اوپر جو تھا گھمنڈ تھا, مان تھا کہ ہمیں کوئی نہیں کر سکتا, اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں, وی کین اسٹل ڈو اٹ. لیٹس ہوپ کب تک وہ کنٹینیو کر سکتے. ہاں, لیکن اگر سچویشن ایسے ہی رہتی ہے, خدا نخواستہ, نہ ایران تو جھکنے والی قوم بھی نہیں ہے, اور دوسری طرف اسرائیل کی منہ زوری بھی ہے, تو پھر خطے کو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہو سکتا ہے, یا یہ وار کا ریجن میں پھیلنا, اسکلیٹ ہونا, ایسی کوئی سچویشن نظر آتی ہے آپ کو؟ خطے کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے ایریا میں تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. عرب ورلڈ کو میرا نہیں خیال اتنا, کیونکہ وہ سائڈ ہی نہیں لے رہے. دیکھیں نا, خطے میں نقصان تب ہوتا ہے کہ پولرائزیشن بڑھتی جائے. کچھ ملک ادھر چلے جائیں, کچھ ملک ادھر چلے جائیں, آدھی دنیا ادھر کھڑی ہو جائے, آدھی دنیا ادھر کھڑی ہو جائے. پھر اپنی سپورٹ دینا شروع کر دیں, ملٹری ہارڈ ویئر یا انٹیلیجنس گیدرنگ یا سیٹلائٹ ٹیکنالوجی, کچھ بھی دینا شروع کر دیں. جتنی پولرائزیشن بڑھے گی دو گروپس میں, اتنا ہی زیادہ ورلڈ کو, پیس کو, یا تھرڈ ورلڈ وار ہونے کا خطرہ ہوگا. خطرہ اس میں میں اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ اس کو کوئی, ایران کو تو کوئی ہیلپ ہی نہیں کر رہا. کوئی پولرائزیشن ہی نہیں ہے اس سینس میں جو ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ان کو ہیلپ کرنی چاہیے تھی, کوئی ملکوں کو آنا چاہیے تھا. لیکن اگر پولرائزیشن ہوتی تو پھر تو وار کا خدشہ بڑھ جاتا. ڈیفینیٹلی ہوتا ہوتا. اگر دو ملک ایسے ملک لڑ پڑے جس میں آدھی دنیا ادھر کھڑی ہو جائے, آدھی دنیا ادھر کھڑی ہو جائے, اور دو سپر پاور دو طرف ڈیوائڈ ہو جائیں, یا بڑے بڑے ملک ایک طرف اوفینسولی ایگریسولی کوئی ملک آ جائے. ڈپلومیٹک کنڈیم کرنے کو نہیں میں بات کر رہا کہ سائڈ لینا, اس کو میں نہیں گنتا. پاکستان کی مدد کتنے لوگوں نے کی, میجورٹی آف دا دیکھیے دنیا آپ کو, یا موسٹ آف دا ٹائم جو دو اسٹیک لڑنے والے ہوتے ہیں, سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر وہ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کا فرسٹ سرکل ہوتا ہے جو آپ کو آل آؤٹ سپورٹ کرتا ہے. ترکی ہے, ازبکستان ہے, جس طرح ہم نے آل آؤٹ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. باقی تیسری کیٹیگری اسپیکٹیٹرز ہوتی ہے, یا اپنا اسلحہ بیچنے والے, تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ میں نے بیچا تھا, یہ ویپن کیسا فائر ہوا, اس کی انپٹ کیسی ہے, سکسیس ریٹ کیسا ہے, بکے گا کہ نہیں گا, اسٹاک رینٹ میرے مارکیٹ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. تو باقی تماشائی ہوتے ہیں لوگ. انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہے ایران کے ارد گرد موسٹلی جو لوگ ہیں وہ اسپیکٹیٹر کیٹیگری میں ہیں, پولرائزیشن کے نہیں ہے. تو میں اس سینس میں نہیں دیکھ رہا تھرڈ ورلڈ یا اسکلیشن ٹو اور دیٹ لیول جہاں بہت پوری دنیا کو ہو جائے گا, افیکٹ ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں بہت افیکٹ اس وجہ کہ ہم کوئی اور بارڈر انسرٹنٹی یا انسیکیورٹی یا تھریٹ کسی اور بارڈر سے ہم دیکھ نہیں پا رہے. اور یہ ہم نہیں بھولنا چاہیے سب ملکوں کو کہ اس, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ خدا نخواستہ ایران سب سروینٹ ہوتا ہے تو پھر اس ریجنل ہیجمنی صرف ایک ہی ملک کی ہوگی اس پورے خطے کے اندر, انفارچونیٹلی, اینڈ دیٹ از اسرائیل. خدا نخواستہ اگر ایران جو ہے وہ اس معاملے میں سرنڈر کر دیتا ہے, جو کہ ممکن سی بات نہیں لگتی, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کا نیکسٹ ٹارگیٹ پاکستان یا یہ والا خطہ ہو سکتا ہے؟ دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہیزیٹیشن ختم کرنی ہے نا اس کی, اسرائیل کی. ہم سب سے بڑے ہرڈل اس وقت ایران کہتا ہے کہ ہم ہیں اسرائیلی ڈیزائنس کے, اسرائیل کی جو بھی مونوپولائزیشن ہے اس ایریا میں یا باہر, ہم اس کو رزسٹ کریں گے, ہر جگہ کریں گے. اور ایک وہ رزسٹ کرنے والا نہیں رہتا, سو دے ول لک فار انادر ٹارگیٹ کہ آپ کدھر جائیں, ہڈن یا ویسے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ڈرون مار کے. آپ کا وہی والا پوائنٹ ہے کہ اس میں کھلم کھلا سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایران اسی طرح ریزیلینٹ رہتا ہے تو نہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتا ہے اور ریٹیلیٹ بھی کرتا رہتا ہے, تو پھر نیوکلیئر تھریش ہولڈ کی طرف جاتے ہوئے آپ کو کب تک کے معاملات لگتے ہیں یا امکانات لگتے ہیں کہ ایسی سچویشن کب بنتی ہے؟ دیکھیے نیوکلیئر آپشن اس کے پاس ہوتی ہے جو کمزور ملک ہوتا ہے. انڈیا پاکستان کے اندر آپ دیکھیں, انڈیا ہمیں کہتا ہے کہ ہم سے نو فرسٹ اسٹرائک کا ایگریمنٹ کر لو, یعنی نو فرسٹ اسٹرائک پاکستان نہیں کرے گا اور ہم بھی نہیں کریں گے. پاکستان نے نہیں کیا وہ آج تک. کیوں نہیں کیا وہ؟ دا ریزن از کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بنایا ہی سروائیول کے لیے. جس دن ہمیں تھریٹ ہوگا فرسٹ یا سیکنڈ ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہم فرسٹ یوز کرنے والے ہیں یا سیکنڈ یوز کرنے والے ہیں.
تو وہی ایران کا حال ہے. ایران اگر اس کے پاس نیوکلیر ہے آپشن تو آبویسلی پھر تو شاید کسی سٹیج پہ اگر اس کا سروائیول خطرے میں پڑ گیا تو وہ ہو سکتا ہے یوز کرے. لیکن اسرائیل کو اتنا زیادہ ویسٹ نے اور خاص طور پہ امریکہ نے امپاور کیا ہوا ہے کہ اس کو شاید ضرورت ہی نہیں پڑے گی نیوکلیر اسٹیج تک لے جانے کی اس ایسکلیشن کو. وہ کنونشنل ویپن سے ہی ایران کو اتنا ڈیمورلائزڈ ڈی اسٹیبلائز یا ڈسٹرکشن اتنی کاز کر سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی ایسی نوبت آتی ہے کہ ایران کی کیپیسٹی نہیں رہتی تو ایران کو کنونشنل میتھڈ سے ہی اسرائیل یہ کر سکتا ہے. ابھی جس طرح اسرائیل جو ہے وہ نیوکلیر انسٹالیشنز یا جہاں پر جو بھی ان کے ذخائر ہیں وہاں پر اٹیک کرنے کی کوشش تو کر رہا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا مٹیریل وہاں پر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نقصانات تو پھر سبھی کو بھگتنے پڑیں گے. اور اگر دوسری طرف ایران ہے تو وہ نیوکلیر تھریش ہولڈ کی طرف آتا ہے تو یہ بھی خطے کے لیے جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے. تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ارد گرد کے ممالک کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا, پورے خطے کو انوالو ہونا پڑے گا اس ساری سچویشن میں. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں, کیونکہ امریکہ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آل آؤٹ سپورٹ بے شک کریں, لیکن اگر گلوبل پیس کو اتنا سویر جھٹکا لگ سکتا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اگر کسی طرح اس کے پاس نیوکلیر ویپن آ گئے ہوں آلریڈی ایران کے پاس اور ظاہر اس نے ڈکلیئر نہ کیے ہوں اور اگر اس کی سروائیول کو تھریٹ ہوئی تو ایران ول ناٹ ہیزیٹیٹ, obviously ول ناٹ. جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ میں ایسے ہی لیمینیٹ ہو رہا ہوں, میرے پاس جب آج اسرائیل نے کہا کہ جی ہم تہران کو جلا کے راکھ کر دیں گے اور باز آ جائے ورنہ فلاں فلاں فلاں, اگر خدا نہ ہوتا ایران کو لگتا ہے کہ میرے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچی اور اس کے پاس کیپیبلٹی ہے تو میں رول آؤٹ نہیں کرتا کہ اس کو پاسبلی فائر بیک کرے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ, لیکن میں آئی فور سی کہ یہ پاسبلٹی ہے. اور جہاں تمام اقوام عالم جو ہے وہ اپنے اپنے مفاد کے تحت سارے ملک چل رہے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ گلوبل پیس جو ہے وہ گول ہونا چاہیے, کیونکہ جب ظالم ظلم پر آتا ہے یا مظلوم صبر کر کر کے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ سب کو بھگتنا پڑتے ہیں. تھینک یو ویری مچ خالد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.